الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والذاكرين الله ذكرا كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما نافعا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام قابل قدر بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اپنے گھر میں حاضری کا شرف بخشا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور جتنی ہماری زندگی باقی ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو اپنے گھر میں قبولیت والی عبادات کے لیے حاضری کا شرف عطا فرماتے رہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، آج کی اس نشست کا جو موضوع ہے وہ تبلیغ کا کچھ تعارف آپ حضرات سے کروانا ہے کہ تبلیغ کیا ہے اور اس کی اہمیت اور فضیلت کس قدر ہے، اور تبلیغ کی کتنی اقسام ہیں، اور ایک جو مبلغ ہوتا ہے دین کا داعی اس کے اندر کن اوصاف کا ہونا ضروری ہے۔ یہ چند باتیں آج کی اس نشست میں کی جائیں گی۔ اللہ پاک اس موضوع کو سمجھ کر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ قرآن پاک کی 2 آیات میں نے خطبے میں پڑھی۔ سب سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت اپنے پیارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کی طرف جو احکامات نازل فرمائے ہیں آپ ان کو لوگوں تک پہنچائیں۔
یعنی لوگوں کو تبلیغ فرمائیں ان باتوں کی، اور فرمایا کہ یہ اس قدر اہم کام ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، یعنی اللہ نے اپنے احکامات لوگوں تک پہنچانے کی یہ جو ذمہ داری عائد کی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں۔ اور جو دوسری آیت مبارکہ پڑھی اس میں اللہ رب العزت تبلیغ کرنے کے اصول اور آداب بیان فرما رہے ہیں۔ اس کی وضاحت آگے چل کے آئے گی، لیکن میں یہاں پر تبلیغ کا معنی اور شریعت میں تبلیغ کسے کہتے ہیں وہ ساتھ ہی عرض کرتا چلا جاؤں۔ تبلیغ کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ کسی کام کو انجام تک پہنچانا۔ یہ آج کل لوگوں تک پیغام رسانی کے بہت سارے ذرائع ہیں جن کو ذرائع ابلاغ کہا جاتا ہے، یعنی لوگوں تک خبریں پہنچانے کے ذرائع۔ تو تبلیغ اس کا معنی ہے لفظی معنی کہ کسی چیز کو انجام تک پہنچانا، اور شریعت کی اصطلاح میں اس کا معنی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو احکامات، جو عقائد اور جو چیزیں دین اسلام کی شکل میں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں، ان چیزوں کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا، خواہ وہ مسلمان ہوں غیر مسلم ہوں، ہر کسی تک اللہ کے اس پیغام کو پہنچانا، یہ تبلیغ کہلاتا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے تبلیغ کا لغوی اور اصطلاحی معنی یہ بیان کیا ہے۔ اور پھر یہ تبلیغ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ بھی استعمال فرمایا ہے قرآن پاک کے اندر، جیسا کہ میں نے پہلی آیت میں پڑھا، یا ایھا الرسول بلغ، کہ آپ لوگوں تک یہ بات پہنچائیے، یعنی لوگوں کو تبلیغ کیجیے۔ اور اس کے ساتھ قرآن پاک میں اور بھی کچھ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے نازل کیے، اور وہ اس کے ہم معنی ہیں۔ اس کے لیے تذکیر کا لفظ بھی آتا ہے، اور اس کے لیے انذار کا لفظ بھی آتا ہے، اور اس کے لیے دعوت کا لفظ بھی آتا ہے، اور اس کے لیے یہ ابلاغ کا لفظ بھی آتا ہے۔ یعنی یہ وہ لفظ ہیں جو اس کے ہم معنی ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ تبلیغ کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ بہت سارے لوگوں کو جب دین کی طرف دعوت دی جاتی ہے اور لوگوں کو بات پہنچائی جاتی ہے، یا اس کا کوئی ذریعہ اختیار کیا جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں نہیں ہم مسلمان ہیں، ہمیں تبلیغ نہ کریں، آپ جائیں جا کر غیر مسلموں کو تبلیغ کریں، ان کو مسلمان کریں۔ یہ ان کی سوچ جو ہے وہ ناقص ہے، کم عقلی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ تبلیغ کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ تبلیغ سے مراد اللہ کے احکامات اور جو عقائد اور نظریات ہیں اللہ کی طرف سے اترے، وہ لوگوں تک پہنچانا۔ تو کیا احکامات صرف غیر مسلموں کے لیے ہیں؟ کیا احکامات مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں؟ یا کوئی مسلمان اس بات کا دعویٰ کر دے کہ مجھے اللہ کے سارے احکام معلوم ہیں، اس لیے میرے پاس کوئی نہ آئے، تب تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جی اس کو سارے احکام معلوم ہیں اور یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا، اور ایسا دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اپنا علم اور دین یہ اس قدر وسیع فرمایا ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر کے اندر پہنچنے تک تم علم حاصل کرتے رہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اور آپ ہر وقت محتاج ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات کسی نہ کسی جگہ سے ہمیں مل جائے۔ تو اگر کوئی بات ہمیں بتانے کے لیے آتا ہے، وہ کسی بھی جگہ پر ہمیں کوئی بات بتائی جا رہی ہے، خواہ وہ مسجد کا ممبر ہو، خواہ وہ کوئی اور پلیٹ فارم ہو، تو وہ ہمارا مخلص آدمی ہے، وہ ہمارے ساتھ محبت رکھنے والا آدمی ہے، اور وہ ہمارا ہمدرد ہے جو ہمیں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ اور اس کی ضرورت اس وجہ سے بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ شروع سے ہی اس کائنات کا نظام ایسا ہے کہ اس میں ہمیشہ تاریکی بھی رہی ہے، روشنی بھی رہی ہے، حق بھی رہا ہے، باطل بھی رہا ہے، سچ بھی رہا ہے، جھوٹ بھی رہا ہے۔ تو ہر دور میں لوگوں کو بتانا کہ یہ راستہ تاریکی کا ہے
یہ تمہیں تاریکیوں میں لے جائے گا، اور یہ راستہ روشنی کا ہے، اس پر چلو گے تو تم منزل پالو گے۔ اور اس کے ساتھ لوگوں کو یہ بتانا کہ یہ راستہ حق ہے جو اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں بتایا ہے، اور یہ راستہ باطل کا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لوگوں کو بتانا کہ یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، سچ پر چلنے والا نجات پاتا ہے اور جھوٹ پر چلنے والا ہلاکت کو پہنچ جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کے اندر ہمیشہ امتیاز کرنا، فرق کرنا، لوگوں کو آگاہی دینا، یہ ہر دور کی ضرورت رہی ہے۔ اس لیے لوگوں کو تبلیغ کی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ انسان بہت دفعہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ وہ جب جماعت سے الگ ہوتا ہے، یعنی مسلمانوں کی اجتماعیت سے انفرادیت کی طرف جاتا ہے، تو وہ دن بدن گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب اللہ کا جو پیغام اور حکم ہے اس امت کے لیے، وہ فرائض میں دیکھیں تو سب سے زیادہ اہم حکم نماز کا ہے کہ ایک دن میں 5 وقت نماز پڑھنی ہے۔ اب نماز کا تو کوئی آدمی بھی منکر نہیں، لیکن ایک آدمی مسجد میں آتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے فجر کی میں گھر میں پڑھ لیتا ہوں، ظہر کی میں دکان پہ پڑھ لیتا ہوں، مغرب کی میں کسی جگہ پڑھ لیتا ہوں، عصر کی بھی پڑھ لیتا ہوں، مجھے مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو اس کو اس بات کا پیغام پہنچانا ہے کہ نماز فرض ہے، لیکن مرد کے لیے مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ بغیر کسی عذر اور وجہ کے گھر کے اندر نماز پڑھنے سے تو مرد کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ کوئی عذر ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی بیماری لاحق ہوگی، وہ جو استثنائی صورتیں ہیں اس سے ہٹ کر کوئی ویسے ہی مسلمان گھر کے اندر نماز کا معمول بنا لیتا ہے اور اس کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں غلطی پر جا رہا ہوں، تو یہ انفرادیت کا نقصان ہوا۔ اب یہ وہ چیز ہے جو اس کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور ابھی تو اس نے جماعت چھوڑی ہے، کل کو ایک وقت آئے گا یہ نماز بھی چھوڑ بیٹھے گا۔ اس لیے تبلیغ کی اور دین کی باتوں کو پہنچانے کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ تاریکی کیا ہے، روشنی کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اور لوگوں کی اپنی طرف سے جاری کردہ اختراعات کیا ہیں، اور شریعت مطہرہ اور سنت مبارکہ کیا ہے۔ یہ مقصد ہوتا ہے دعوت اور تبلیغ کا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں صحابہ کے واقعات سناتے ہیں کہ جی صحابہ تبلیغ کرتے تھے، لیکن ہمیں تو تبلیغ کا حکم نہیں ہے، ہمیں کہاں حکم دیا گیا، ہمیں یہ بات بتائیں۔ تو یہ بھی عقل سے خالی لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کو اپنی ایک امتیازی وصف کا علم ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو انبیاء کا سلسلہ رکھا، انبیاء نے ہر دور میں آ کر لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، اور ہر نبی کے ساتھ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو خود بخود جڑ جاتے تھے اور نبی کی معاونت کرتے تھے، نبی کی مدد کرتے تھے، اور ہر نبی پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے کچھ صحائف اتار دیے یا آسمانی کتابیں اتاری، یا کسی نبی کو سابقہ نبی کی کتاب کا وارث بنا دیا کہ اس کی تبلیغ کرنی ہے، اور بعد جب تک نبی ہوتا خود دعوت دیتا رہتا، اور بعد میں لوگ اس کتاب سے رہنمائی لیتے۔ لیکن ان نبیوں کی امتوں کو حکم نہیں تھا کہ یہ جو نبیوں کا کام ہے یہ آپ بھی سر انجام دیں، کیونکہ ایک نبی کے بعد ایک وقت کے بعد دوسرے نبی نے آنا ہوتا تھا، تو لوگوں کو اس کام سے آزاد رکھا تھا۔ لیکن آپ اس بات کو بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ لا امت بعدکم، کہ تمہارے بعد بھی کوئی امت نہیں آئے گی۔ نبی بھی آخری، امت بھی آخری۔ جب نبی آخری ہے تو وہ نبی جو کام کر رہے تھے لوگوں کو اللہ کے پیغامات پہنچانے کا، تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو ایک امتیازی کمالات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کائنات کے آخری فرد کے نبی ہیں، آخری فرد تک جو بھی اب اس دنیا کے اندر آنے والا ہے ہر کسی کے نبی ہیں، کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اس دنیا کے اندر آنے والے ہر آخری آدمی تک بھی ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان تک کس نے پہنچانا ہے؟ تو یہ وہ فریضہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذمہ لگایا ہے، اور اس کا انکار وہی کر سکتا ہے جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، آخری خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں
حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا کہ وہ ایسا اہم اور جامع خطبہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اس کے تمام پہلوؤں میں غور کر کے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس میں اگر آپ اس خطبے کو پڑھیں تو آخر میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے ایک بات ارشاد فرمائی کہ فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، کہ تم لوگ جو ہے تم سے اللہ تعالیٰ میرے بارے میں سوال کریں گے، وَأَنْتُمْ قَائِلُونَ، تم یہ بتاؤ کہ تم اس وقت کیا کہو گے، یعنی تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا، یعنی جو ذمہ داری اللہ نے مجھے دے کر بھیجا تھا کیا میں نے وہ پوری کی ہے؟ تو صحابہ نے بیک زبان ہو کر کہا کہ قد بلغت، اس کے ساتھ عربی خطبے کے اندر 2-3 لفظ اور بھی ہیں کہ آپ نے اپنا فریضہ اور ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائی، آپ نے ہمیں ساری باتیں پہنچا دی ہیں اور ہم اس بات کے گواہ ہیں، اور آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی آسمانوں کی طرف اٹھائی اور اللہ رب العزت کے ساتھ مخاطب ہوئے کہ اللہم اشہد 3 مرات، 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، اے اللہ تو اس بات پر گواہ ہو جا کہ یہ امت، یعنی اس وقت جو صحابہ کی جماعت موجود ہے، جو اس بات پر گواہی دے رہی ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو اگلے جملے ارشاد فرمائے وہ یہ تھے کہ سارے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم میں جو لوگ موجود ہیں ان کو چاہیے کہ وہ یہ ساری باتیں غائبین تک پہنچا دیں، یعنی جو میں شریعت لے کے آیا تھا میں نے تم تک پہنچا دی ہے، لیکن یہ سلسلہ یہاں پر ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ جو میری ذمہ داری تھی لوگوں کو دین کی طرف بلانا اور لوگوں کو تبلیغ کی اہمیت بتانا اور اللہ کی طرف جوڑنا، شرک سے بچانا اور ضلالت اور نورانیت کے راستے میں فرق کرنا، اب یہ ساری ذمہ داری جو ہے یہ تمہارے کندھوں پہ ڈال رہا ہوں، اس لیے تم نے اب اس کام کو سنبھالنا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں دیگر باتوں کو اپنے پلو کے ساتھ باندھ لیا کہ ہم ان باتوں پر بھی انشاءاللہ عمل پیرا رہیں گے، تو وہیں پر اس دعوت و تبلیغ کے کام میں بھی اس کو اس قدر وہ اہمیت دی کہ زندگی میں وہ خواہ گھر میں ہوں، مسجد میں ہوں، بازار میں ہوں، سفر و حضر میں ہوں، کسی موقع پر وہ اس فریضے سے غافل نہیں ہوئے، بلکہ اس کی اہمیت سمجھتے ہوئے ہر موقع پر انہوں نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، لوگوں کو دین کا تعارف کروایا۔ اور آخر اس کام کی یہ میں وہ دلیل ذکر کر رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کہاں تبلیغ کا حکم ہے، ہمیں تو حکم ہی نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر جب ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اور اس امت کے بعد کوئی امت نہیں، تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا اس امت کے ذمہ ہے، یہ صرف مولویوں کے، تبلیغی جماعت والوں کے، یا جو اولیاء اللہ کی خانقاہوں میں بیٹھنے والے، ذکر کرنے والے، مدارس اور مساجد میں ان کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کے ذمہ ہے کہ جو اس کو اللہ کے احکامات کا علم ہے وہ اللہ کے اور اللہ کے محبوب کے وہ احکامات اور وہ باتیں جو اس کو معلوم ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں، یہ ہر جگہ پر۔ اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جماعت کی جو ایک شکل آپ کو نظر آتی ہے کہ آپ ساری زندگی یہی سمجھتے رہیں کہ شاید جماعت کی یہ شکل ہے، اس کے علاوہ تبلیغ ہو ہی نہیں سکتی، یا شاید ہم تبلیغ کر ہی نہیں سکتے، نہیں، ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر مبلغ ہے اور وہ دین کی دعوت کا ذمہ دار ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر بھی دین کی دعوت دی اور اجتماعی طور پر بھی دین کی دعوت دی، یہ 2 قسمیں ہیں دین کی دعوت کی، کہ انفرادی محنت بھی کریں، اجتماعی محنت بھی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بھی صحابہ سے ملاقات کے لیے نکل جایا کرتے تھے، کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلے گئے، کبھی کسی اور صحابی کی طرف چلے گئے، اور پھر جب یہ جماعت بنتی گئی تو بعض دفعہ کبھی چند کوئی اور صحابہ، دوسرے موقع پر اور صحابہ، اس طرح صحابہ کو لے کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل جایا کرتے تھے۔ اور پھر اس کام کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے میں کس قدر تکالیف اور مشقتیں اٹھائیں۔ آج جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم بھی لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں، اجتماعی شکل میں یا انفرادی شکل میں یہ چیز اختیار کریں، تو ہم کہتے ہیں ہم سے لوگوں کی باتیں نہیں سنی جاتی، 2 ٹکے کا آدمی ہوتا ہے اور وہ بات ایسی کر دیتا ہے۔ نہیں بھائی، یہ چیز ہم نے ذہن میں نہیں لانی۔ کیا ہماری عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے زیادہ ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے کے لیے نکلتے ہیں اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں
طائف کا سفر اور وہ واقعہ کسی بھی مسلمان کی نظروں سے اور یادداشت سے اوجھل نہیں ہے کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے جاتے ہیں، آپ کا جسم لہو لہان ہوتا ہے، جوتے مبارک بھی خون سے بھر جاتے ہیں۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس ذاتی کام سے گئے تھے؟ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی دعوت کے لیے گئے تھے، اور وہاں پر وہ چیز اختیار کی گئی اور وہ سارا کچھ کیا گیا کہ جو کسی بھی طرح بھی روا نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ برداشت کیا چونکہ اللہ کے دین کی بات تھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ بھی کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے کے ساتھ ایک وادی میں کتنے عرصے کے لیے الگ کر دیا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگوں کے اندر اپنے دندان مبارک بھی شہید کروانے پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وطن یعنی مکہ بھی چھوڑنا پڑا، گھر بار بھی چھوڑنا پڑا، رشتہ داریاں بھی قربان کرنی پڑی، لیکن چونکہ اللہ کے دین کی بات تھی تو کسی بھی بات کو خاطر میں لائے بغیر اللہ کے حکم کی تعمیل میں، اس دین کی تبلیغ میں آپ آگے ہی چلتے رہے، اور یہی وہ ذمہ داری صحابہ کرام کو دی گئی، اور صحابہ نے اس کو بڑے احسن طریقے سے نبھایا۔ اور میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ تبلیغ اس کی دو شکلیں، انفرادی اور اجتماعی۔ انفرادی تبلیغ بھی جاری رکھیں، سب سے پہلے اس کا آغاز اپنے گھر سے کرنا چاہیے۔ گھر میں موجود ہیں، گھر کا سربراہ ہے، گھر کا چھوٹا بچہ ہے، درمیانہ ہے، تو وہ کوئی بھی ہے، وہ اللہ کے دین کی بات کو سمجھتا ہے تو وہ گھر والوں کو بہت ساری اچھی باتیں کہہ سکتا ہے۔ میں نے ابھی خطبے کے اندر حدیث پاک پڑھی، اس میں فرمایا گیا کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، کہ تم میں سے جو آدمی کسی جگہ پر کوئی برائی دیکھے اس کو چاہیے کہ آگے بڑھ کے اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، لیکن اگر حالات اور موقع ایسا ہے کہ اس قدر ہمت طاقت نہیں ہے کہ ہاتھ سے روکا جا سکے تو کم از کم زبان سے تو کہا جا سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ فَإِن استطاعت نہیں ہے تو فَبِقَلْبِهِ، اس کام کو اپنے دل کے اندر ضرور برا سمجھے۔ تو فرمایا کہ بَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ جو آخری درجہ ہے صرف دل کے اندر برا سمجھنا، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، کمزور درجہ ہے۔ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ درجے پر عمل کرے کہ آگے بڑھ کے ہاتھ سے اس برائی کو روکے، لیکن اگر ایسے حالات نہیں ہیں، چونکہ ہمیں حکم دیا گیا کہ حکمت کے ساتھ، اچھے وعد و نصیحت کے ساتھ، یعنی تدبیر کے ساتھ کہ لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا نہ ہو، بلکہ دین کی دعوت بھی دینی ہے، لوگوں کو اللہ کے دین کا راستہ بھی دکھلانا ہے، لیکن ہر ایسے طریقے سے جس سے فساد برپا نہ ہو۔ اب گھر کے اندر تو یہ کوئی خطرہ نہیں ہوتا، آج ہمارے گھروں کے اندر ٹی وی چل رہے ہیں، موبائل چل رہے ہیں، اذان شروع ہوتی ہے، کوئی وقت ہوتا تھا کہ یہ ساری چیزیں بند کر دی جاتی تھی، اب اس کے بعد پھر وقت آہستہ آہستہ ایسا آ گیا کہ صرف آوازیں بند کی جانے لگیں، اب اس کے بعد اس کو بھی چھوڑ کر اب پرواہ ہی نہیں ہوتی، اذان ہو رہی ہے، کیا مقصد ہے؟ کیا اب یہاں باپ کی، بڑے بھائی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ کے اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو بند کر دے اور کہے کہ اب اللہ کی طرف سے یہ بلاوا آ گیا ہے، مرد مسجد میں جا کر اور گھر کی عورتیں یہاں وضو کر کے مصلی بچھا کے نماز پڑھیں۔ اب گھر کے اندر اگر اپنے ہاتھ کی طاقت سے اس برائی کو روکا جا رہا ہے تو یہ اسلام کے منافی تو نہیں، یہاں کسی فتنے کا اندیشہ تو نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اولاد جوان ہے، ہم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، نہیں کچھ کر سکتے زبان سے تو بتاؤ، ان کو کہو یہ برا کام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو زبان سے تو کم از کم بتاؤ۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر یہ ہمت بھی نہیں ہے تو زبان کے اندر، دل کے اندر یہ سمجھو کہ یہ برا ہے، تو فرمایا کہ جو برا سمجھے گا کم از کم وہ خود اس برائی سے بچا رہے گا۔ تو اس لیے یہ 3 درجے بیان کیے گئے، آج ہم نے ہر چیز ہی چھوڑ دی ہے۔ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا، اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا تو اللہ کی طرف سے تم پر ایسا عذاب آئے گا کہ تم اللہ سے دعائیں مانگو گے اس عذاب کو دور کرنے کے لیے، لیکن تم سے وہ عذاب نہیں دور کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اچھی بات کہنی اور بری بات سے روکنا، اس سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا تھا۔ بنی اسرائیل کی قوموں کے حالات پڑھ لیں، ان پر بھی اللہ کے عذاب آئے، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے بھی اپنے اندر جماعتیں بنا لی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی 3 جماعتیں تھیں، ایک وہ جماعت تھی جو برائی میں مبتلا تھی، ایک وہ جماعت تھی
جو اچھائی میں مبتلا تھی اور برائی والوں کو روکتے نہیں تھے۔ تیسری وہ جماعت تھی جو خود اچھائی کرتی تھی اور لوگوں کو سب کو برائی سے روکتی تھی۔ تو جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو پہلے دونوں گروہ تھے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ پہلا وہ تھا جو خود برائی میں مبتلا تھا، اور دوسرا وہ تھا جو خود تو نیکی میں مبتلا تھا لیکن وہ برائی سے منع نہیں کرتا تھا۔ تو صرف وہ گروہ بچا جو خود بھی نیکی کا کام کرتا تھا اور برائی سے بھی منع کرتا رہتا تھا۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، انفرادی طور پر بھی اس دین کی دعوت کا کام جاری رکھیں، گھر میں، گلی میں، بازار میں، دکان میں، جہاں جہاں آپ کا اثر و رسوخ ہے اور آپ کی بات سنی جاتی ہے وہاں پر لوگوں کو یہ بات بتائیں، اور اجتماعی شکل بھی اس کی اختیار کریں۔ اجتماعی شکلیں بہت ساری ہیں، جہاں پر بھی آپ 2-4 اکٹھے لوگ ہو گئے ہیں، آؤ جی اس تیسرے کو اچھی بات بتاتے ہیں۔ اور اس وقت بالخصوص یہ تبلیغی جماعت کا جو نظام ہمارے ملک کے اندر چل رہا ہے، اور یہ 1 صدی پہلے انڈیا کے اندر سے اللہ پاک نے شروع کروایا، ہمارے ایک بزرگ مولانا الیاس کاندھلوی رحمہ اللہ، ان کے اخلاص کی برکت سے یہ کام چلا اور آج دنیا کے خطے خطے میں پہنچا ہوا ہے۔ تو یہ اگر اس جماعت کے ساتھ جڑ کر آدمی کام کرے گا تو اس کی برکات اور اس کے اثرات کہیں زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ اجتماعیت جو ہوتی ہے ید اللہ علی الجماعہ، جب جماعت کے ساتھ مل کر کوئی کام کیا جاتا ہے تو اللہ کی مدد ان پر ہوتی ہے، اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کسی آدمی کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے، اگر آپ کو کسی ایک آدمی کے ساتھ کوئی نظریاتی یا کوئی اور اختلاف ہے تو آپ صرف اس کی وجہ سے اس پورے کام کو برا نہیں کہہ سکتے۔ میں یہاں پر بات کر رہا ہوں، میں یہاں پر نماز پڑھا رہا ہوں، اب اگر آپ کو مجھ سے کوئی اختلاف ہے تو آپ اس وجہ سے اس ممبر یا اس مصلی کو برا نہیں کہہ سکتے۔ یہ کام عظیم ہے، برکت والا ہے، اور یہاں جڑنے والوں کے لیے خیر و برکتوں کے راستے کھلتے ہیں۔ اگر آپ کا یہاں دل نہیں مانتا تو کسی جگہ تو ماننا چاہیے۔ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس ہم دوائی لینے جاتے ہیں، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، یہ ہمیں اچھے طریقے سے ڈیل نہیں کرتا، تو کیا ہم اپنا علاج کروانا چھوڑ دیتے ہیں؟ ہم ڈاکٹر بدل لیتے ہیں کہ بھائی اس سے میری نہیں بنتی، لیکن دوسری جگہ دوسرے ڈاکٹر کے ساتھ، لیکن ہم اس نظام کو برا کہنا شروع کر دیں تو یہ وہ خامیاں ہیں جو ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے خطبے کے اندر دوسری آیت پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے اس دین کی دعوت کے اصول بھی بیان فرمائے ہیں۔ یہ دین کی اہمیت آپ کے سامنے آگے کی تبلیغ اور لوگوں کو دین کی بات پہنچانا یہ کس قدر اہم فریضہ ہے، لیکن ساتھ ہمیں اس کے تھوڑے سے اصول بھی معلوم ہونے چاہیے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ 14ویں پارے کے بالکل آخر میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ آپ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیں حکمت کے ساتھ۔ اگر آپ کے سامنے پڑھا لکھا سمجھدار طبقہ بیٹھا ہے اور حکمت بری ایسی باتیں کریں کہ ان کو پتہ چلے کہ واقعتاً یہ بڑا عظیم کام ہے، کیونکہ آج آپ کے سامنے تاجر، وکیل یا کوئی فیکٹری کا مالک بیٹھا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میرا نفع کس میں ہے، اور وہ پیسے کے حساب سے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام کس قدر عام ہے۔ تو اس کو سمجھانا چاہیے کہ جس طرح دنیا کے اندر عزت اس پیسے سے ہم سمجھتے ہیں، حالانکہ ہے ایسا نہیں، لیکن سمجھتے ہیں کہ میرا سٹیٹس اور میرا وقار اس پیسے کے ساتھ ہے، اس لیے جس قدر زیادہ پیسہ ہوگا اس قدر زیادہ عزت ہوگی، اور اسی فکر میں کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو سمجھنا چاہیے کہ آخرت کے اندر جو کرنسی اور جو پیسہ کام آنے والا ہے وہ نیکیاں ہیں، اور ہم جتنی زیادہ اپنے لیے نیکیاں کر سکتے ہیں، اس سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی کسی دوسرے کو اللہ کے راستے کی طرف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کو یہ بات کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم کسی جگہ پر جہاد کے لیے جاؤ اور وہاں پر سرخ اونٹ مال غنیمت کے حاصل کر کے لاؤ، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تم کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو۔ یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے، وہ عمل پسندیدہ ہے۔ اس لیے عزیز بھائیو، ہم نے لوگوں کو دین کی طرف لانا ہے، اور یہ دعوت دین کی، یہ تبلیغ، یہ مسلمان کے لیے بھی ہے اور غیر مسلم کے لیے۔ مسلمان کو ہم اعمال پر پختہ کریں گے، بھولے ہوئے اعمال یاد دلائیں گے، اس کو اپنے نظریات اور عقائد بتلائیں گے کہ پتہ چلے کہ ہمارے اور کفر کے درمیان فرق کیا ہے، اور کافروں کے ساتھ جب ہم بات کریں گے تو ان کو بتائیں گے کہ ہمیں اللہ رب العزت کا احسان شناس ہونا چاہیے۔ دنیا کے اندر کوئی ہمارے اوپر 10% کا ہمارے اوپر کوئی احسان کرتا ہے تو ساری زندگی ہم بھولتے نہیں ہیں، تو وہ ذات جس نے ہمیں یہ وجود بخشا ہے، جس نے ہمیں یہ زندگی بخشی ہے، جو ذات ہمیں رزق دے رہی ہے، جس نے ہمارے سانس لینے کے لیے یہ پورا سورج کا، چاند کا، ہوا کا نظام بنایا ہے،
آج ہم اس ذات کو بھول کے اور اس کے ساتھ شرک کر کے زندگی گزارے تو یہ قطعاً عقل کے مطابق نہیں ہے بلکہ عقل کے خلاف ہے۔ تو اس لیے انفرادی لوگوں کو دین کی دعوت بھی ہو، اجتماعی بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تبلیغ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی ہے۔ اور میں ذکر کر رہا تھا کہ دعوت کے اصول حکمت کے ساتھ بات کریں، بل موعظۃ الحسنہ، اچھا واعظ ہو، پیاری پیاری باتیں ہوں جس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ واقعتاً دین ایسا ہے جس پر عمل کرنا چاہیے، جس کی طرف آنا چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کے بھیجا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشرا ولا تنفرا، کہ لوگوں کو بشارت کی باتیں، فضائل کی باتیں، ترغیب کی باتیں سنانی ہے، لوگوں کو متنفر نہیں کرنا، ڈرانا نہیں ہے۔ پہلے لوگوں کو عقائد کی طرف لے کے آنا کہ ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں، پھر رسالت کی طرف لے کے آنا ہے، پھر آخرت کا احساس دلانا ہے، اس کے بعد اعمال کی طرف لے کے آنا ہے، پہلے نماز کی طرف لانا ہے اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ کی طرف لانا ہے، بتدریج لوگوں کو اس طرف لے کے آنا ہے، حکمت کے ساتھ اور اچھی وعظ و نصیحت کے ساتھ۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر کسی جگہ پر اختلاف ہو جاتا ہے تو اچھے طریقے کے ساتھ یعنی دلائل کے ساتھ بات کرنی ہے، لڑنا جھگڑنا نہیں ہے۔ جب دلائل کے ساتھ بات ہوتی ہے تو اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ نرمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو اس وقت بھی حکم دیا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ آپ دونوں حضرات نے جا کر نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اور پھر جب آدمی اس راستے پر چلتا ہے تو بہت ساری کڑوی اور ترش باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کو برداشت کرنا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہی ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، کہ آپ نے ان کے معاملات سے درگزر کرنا ہے اور آپ نے نیکی کا حکم دیتے رہنا ہے، اور اگر کوئی بہت ہی زیادہ جاہل ہو، بات ہی نہ سنے تو وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، آپ نے جاہلوں سے الگ ہو جانا ہے، اعراض کرنا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، آج کی اس نشست کا مقصد یہ ہے کہ یہ تبلیغ کا، لوگوں کو دین کی دعوت کا جو فریضہ ہے، جو ذمہ داری ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے برکت سے آپ اس امت کی ذمہ داری ہے، کسی بھی ایک فرد کا کام نہیں ہے۔ ہر مسلمان کلمہ کو اس کا ذمہ دار ہے، اس کی انفرادی شکل ہے، اجتماعی شکل ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ مسلمانوں کو بھی دعوت دی جائے اور غیر مسلموں کو بھی دعوت دی جائے۔ اور ہم مساجد کو صرف مساجد سمجھتے ہیں کہ یہاں پر صرف 5 وقت کی نماز ہوگی، حالانکہ مسجد نبوی کا نقشہ دیکھا جائے تو ایسا نہیں ہے، بلکہ مسجد نبوی ایک وقت میں وہ عبادت گاہ مسجد بھی تھی اور ایک ہی وقت میں وہ وعظ و نصیحت کا مرکز بھی تھا، وہاں سے دین کی تبلیغ بھی ہوتی تھی، وہ ایک ہی وقت میں مدرسہ بھی تھا، وہاں دین کے احکامات سکھائے بھی جاتے تھے، اور وہاں پر ذکر اذکار اور تسبیحات بھی ہوتی تھی، وہ خانقاہیں بھی تھیں۔ اور ہمارا بھی یہی عزم ہے کہ اللہ نے یہاں خدمت کی ذمہ داری سونپی ہے تو یہ مسجد صرف نماز کے لیے نہ ہو کہ یہاں نماز پڑھیں اور چلے جائیں اور باقی ہر وقت میں یہ مسجد خالی رہے، بلکہ مسجد نبوی کی طرز پر یہاں پر یہ ایک وقت میں مسجد ہونی چاہیے، دوسرے وقت میں یہ تبلیغ کا مرکز ہونا چاہیے، تیسرے وقت میں یہ علوم کا مرکز مدرسہ ہونا چاہیے، اور کسی اگلے وقت میں یہ اولیاء اللہ کی خانقاہوں کی طرح ہونی چاہیے کہ یہاں پر اللہ کے ذکر کی آواز گونج رہی ہو، یعنی یہ مسجد دیکھ کر مسجد نبوی کا نقشہ ہماری آنکھوں میں آ جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سنت ادا فرمائے۔